لوگ باز نہیں ہے حتیٰ کہ میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ الفاظ دعا کے یہ تھے کہ قال رب اغفر لی ولأخی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اے اللہ اپنی رحمت خاص میں ہمیں داخل فرما۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک تو پچھلا واقعہ بیان ہوا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ بھی کہا کہ ان الذین اتخذوا العجل، کہ جن بدبختوں نے بچڑے کو معبود بنایا، الہ بنایا، تو ان قریب وہ اللہ کے غضب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ کیونکہ رسول جو ہوتا ہے وہ جب دعوت دے رہا ہو تو پھر اللہ کا قانون اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر قوم رسول کی موجودگی میں رسول کی نافرمانی کرے، جانتے بوجھتے تعدی اور ظلم کرے، حتیٰ کہ رسول کے قتل کے منصوبے بنائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اس قوم کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ دنیا میں سزا کا مزہ ان کو چکھا دیتے ہیں۔ یہ خاص رسولوں کی دعوت کے اندر ہوتا ہے۔ عام بندہ دعوت دے گا، آخری دم تک دعوت دے گا، اور عالم ہے، فاضل ہے یا عام بندہ ہے، اس کا منصب صرف دعوت کا ہے۔ کسی کو یہ فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا کہ تم میری دعوت نہیں مان رہے لہذا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، نہیں۔ یہ وارننگ صرف اللہ کا رسول اللہ کی وحی کے ذریعے دیتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وارننگ دی اور فرمایا ان قریب ان لوگوں پر ان کے رب کا غضب پہنچے گا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت اٹھانی پڑے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسی ہی ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ جو جھوٹ گھڑتے ہیں، شرک سراسر افتراء علی اللہ ہے۔ شرک کو بھی لوگوں نے کس کی طرح منسوب کیا؟ اللہ کی طرف، ہر دور کے اندر، کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے کہا ہے، اپنی وحی کے ذریعے کہا ہے، اور اللہ کے نبی جو کچھ بھی دین کے حوالے سے کہتے ہیں وہ اللہ سے وحی پا کر کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت شرک کی جڑوں کو کاٹتی ہے اور شرک کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے، لیکن شرک کرنے والے شرک کی نسبت اور سند بھی پیش کرتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ اور جو آدمی اس گھنونے اور بدترین جرم کی نسبت رب کریم کی طرف کرے، جس طرح ہم زنا، بدکاری، بے حیائی، سود خوری، یہ تمام گناہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ چاہے جو بندہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتا بھی ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ یعوذ باللہ اللہ نے یہ کہا ہے، نسبت اللہ کی طرف کوئی بھی نہیں کرتا۔ جرم کو جرم سمجھ کر وہ کر لیتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، جرم ہے، لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ نسبت کس کی طرف؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک تو جرم زنا سے بھی بڑھ کر، بے حیائی سے بڑھ کر، تمام جرائم سے بڑھ کر جرم، اکبر الکبائر ان الشرک لظلم عظیم، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک تمام ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی شرک کی سند پیش کی جاتی ہے کدھر؟ اللہ کی، اللہ نے کہا
اب یہ کتنا بڑا جرم ہے. اصل میں ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ نہیں پڑھا. اگر قرآن کو پڑھ لیتے تو کبھی اس جرم کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرتے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ان بزرگوں کی جا کر منت مانتے ہیں، ان کے پاس جا کر دعائیں کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہماری اللہ کے آگے درخواستیں پیش کر دو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ نے ہمیں کہی ہیں، اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے. یہ ہے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ کھڑنا. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑتا ہے؟ وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اس لیے ان لوگوں نے بھی اس بچڑے کی عبادت کی تو انہوں نے نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف. حتیٰ کہ یہ بھی کہا ان بنی اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، اصل تو معبود یہ ہے بچڑا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جن لوگوں نے اب یہ ارتکاب کر لیا ہے تو سزا تو ملے گی ان لوگوں کو. ہاں آگے اللہ نے فرمایا والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، برے اعمال کیے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعدہا، اس کے بعد، یعنی گناہ کا ارتکاب کر لیا، ہو گیا. قرآن کا قانون ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے مومن آدمی کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا. جہالت کی وجہ سے یا جذبات سے مغلوب ہو کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ مومن پھر فوراً ثم تابو ثم یتوبون من قریب، جو ہی دھیان ہوتا ہے، جو ہی توجہ ہوتی ہے کہ یار گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، تو ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. میرے معزز سامعین، یہاں بھی اللہ نے فرمایا والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے برے کام کیے، گناہ کیے، جرم کیے، ثم تابوا من بعدہا، پھر اس کے بعد، تاب یتوب کا معنی ہے لوٹنا، واپس آنا، پلٹانا، توبہ کر لی، گناہ کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ گئے، گناہ کو چھوڑ کر فرما برداری اور اطاعت شیاری میں آ گئے، وآمنوا، اور ایمان لے آئے. کیا ہوئے؟ ایمان لے آئے. یہ آمنو کا ذکر کیوں کیا؟ پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے، جرم اتنا بڑا انہوں نے کیا، ایسا جرم کیا جس سے ایمان ختم ہو گیا. ایمان کیا ہو گیا؟ ایسا جرم جس سے ایمان ختم ہو جائے. شرک کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. جب بندہ شرک کرتا ہے نا تو ایمان سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے شرک کرنے والا بندہ جب توبہ کرے گا تو نئے سرے سے آمنو، کیا کرے گا؟ نئے سرے سے ایمان لے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ثم تابوا من بعدہا وآمنوا، پہلے توبہ، اور توبہ کی شرطیں بھی پہلی بتائی ہوئی ہیں. 3 شرطیں ہیں. پہلے گناہ کا اعتراف، اور دوسری شرط اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی، اور تیسری شرط اس گناہ کے پھر زندگی بھر قریب نہ جانا. یہ 3 شرطیں ہیں گناہ سے توبہ کرنے کی، کہ اس کا اعتراف ہو، پھر اس گناہ کی معافی ہو، اور پھر زندگی بھر اس کا ارتکاب نہ کرنے کا تہیہ ہو کہ میں اس گناہ کے قریب. جو آدمی ایسی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، انسان کا حق مارا ہے،
تو ان 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط ہوگی کہ صاحب حق کا حق واپس کرے یا اس سے معافی مانگے. جب تک بندے سے معافی نہیں مانگے گا اللہ بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ 4 شرطیں ہیں اس صورت میں جب بندہ بندے کا حق مارتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ثم تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، اس کے بعد وآمنوا، اور ایمان لے آئے. توبہ کا جو قانون میں نے آپ کو بیان کر کے سنایا سورہ نساء میں بھی ہے، اور مشہور و معروف دعا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی، اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اعتراف ہے جرم کا. جرم کا کیا ہے؟ اعتراف. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ اس اعتراف کے بعد اللہ سے بخشش کی درخواست ہے. بخشش کی کیا ہے؟ درخواست ہے. اور وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کے اندر آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا تہیہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو لہذا یہ 3 شرطیں ضروری اور لازمی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تابوا، پھر اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی، وآمنوا، ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد لغفور، بخشنے والا بڑا مہربان ہے. جو بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کے آگے گر پڑتا ہے، اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر، رو کر، آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں ایک دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا اے لوگو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے. تم آؤ تو صحیح اس کے در پر، معافیاں تو مانگو اس سے، التجائیں تو کرو اس سے، رو تو صحیح اس سے، اپنے دل کی تمام تر امنگیں اور عاجزی اس کے سامنے پیش کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں سارے گناہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس کے لیے وہاں اللہ نے 2 شرطیں بیان کی ہیں، انیبو و اسلمو، اندر بھی تمہارا متوجہ ہو جائے اللہ کے آگے، باہر بھی تم متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں میں لغفور الرحیم، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ میں رحمتیں بھی کر دیتا ہوں. الرحیم، رحمت کرنے والا، گناہ بھی معاف ہوا پھر رحمتیں بھی اللہ نے کر دی. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تختیاں اٹھا لی، تورات کی تختیاں اٹھا لی. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى ورحمہ، ان تختیوں کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ ہدایت کی باتیں لکھی ہوئی تھی. ورحمت، رحمت تھی. اللہ کی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کا پہلا کام ہے ہدن. کیا مقصد ہے ان کا؟ ہدن. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو کتاب دی، نوح علیہ السلام کو جو کتاب دی، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے، داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی، جناب سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے اللہ کی طرف سے
جو کتاب لے کر آئے اس کتاب کا پہلا مقصد ہے ہدن ہدن، راستہ دکھانے کے لیے کتاب آتی ہے، کتاب آتی ہے ایمان بنانے کے لیے، کتاب نازل ہوتی ہے دنیا کی اس زندگی کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہو، تمہارا ایمان کیسا ہو، تمہارا عمل کیسا ہو، تمہاری سیاست کیسی ہو، تمہاری قیادت کیسی ہو، تمہاری عبادت کیسی ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سفر حضر خوشی غمی نکاح طلاق یہ کیسے معاملات تمہارے گزرنے چاہیے، یہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کا یہ مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو یہ قوم بھلا چکی ہے، سرے سے بھلا چکی ہے یہ قوم۔ یہ مسلمان اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا یہ مقصد جو کہ قرآن میں بار بار اللہ نے بیان کیا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے پہلی آیت کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب کتاب بے عیب کتاب لا شک کتاب کیوں نازل کی ہے، ھدی للمتقین، یہ راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے، جن کے اندر یہ خاشیت ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدن کیا بن کر آیا ہے؟ تو اسی کو ہم نے چھوڑا۔ اللہ زور دے رہے ہیں ہدایت کے لیے بھیجی ہے کتاب، وہ نصیحت کے لیے بھیجی ہے، وہ عمل کی کتاب ہے۔ وہ لوگوں اس کو عملی زندگی میں لے آؤ، اپنے معاملات میں قرآن کو لاگو کرو، اپنی تجارت میں قرآن کو لے آؤ، اپنی سیاست میں قرآن کو لے آؤ، اپنے گھروں میں قرآن کو لے آؤ، اپنی معاشرت میں قرآن کو لے آؤ، معیشت میں قرآن۔ اللہ کے بندے کون سا شعبہ ہے زندگی کا جو قرآن نے بیان نہ کیا ہو؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کسی کے گھر میں کیسے جانا ہے، سورہ نور تو پڑھو اللہ کے بندے، سورہ نور کے اندر اللہ نے اخلاقی قوانین بیان کیے ہیں، معاشرتی قوانین بیان کیے ہیں۔ کسی کے گھر میں آپ نے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس طریقے سے باہر تم نے دستک دینی ہے، کتنی دیر تک ٹھہرنا ہے، کن اوقات میں جانا ہے، کن اوقات میں نہیں جانا، یہ سارے اصول و ضوابط قرآن میں موجود ہیں۔ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی، یہ کتاب نصیحت کے لیے آئی تھی، یہ کتاب رہنمائی کے لیے آئی تھی، یہ کتاب ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس مسلمان نے اس کتاب سے یہ کام نہیں لیا۔ یہ کام اس نے کہا کہ یہ ہدایت ہم مولویوں سے لیں گے، پیروں سے لیں گے، فقیروں سے لیں گے، لوگوں کی لکھی کتابوں سے لیں گے، لوگوں کے لکھے قوانین کو لاگو کریں گے۔ اللہ کی کتاب سے اس نے جو کچھ لیا اسے ثواب لیا ہے کہ ثواب کی کتاب ہے۔ بس آپ نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا، عمل کی کتاب، تو ذلت ہمارا مقدر بن گئی، رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ صحابہ کرام اس کتاب کو اپنے علم و عمل کی کتاب سمجھتے تھے۔ وہ جماعت جو تیار کی میرے پیارے نبی نے، قرآن میں وضاحت ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی نے جو جماعت تیار کی ہے، اس جماعت کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا کمال اس جماعت کا اور ان کے عروج کا اور ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ اپنے علم و عمل کا میدان قرآن کو بناتے تھے۔ اور آج اگر قرآن کی یہ بات، وہ قرآن تو مشکل ہے جی، یہ علماء اگر پڑھ کر سنائیں گے تو ہم سمجھیں گے، ورنہ یہ کتاب ہمیں سمجھ میں، اللہ کے بندے میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب قرآن پاک ہے۔ یہ آسان ترین کتاب ہے۔ یہ نصیحت کے اعتبار سے، علمی حوالے نال، استنباط اور استخراج اور مسائل فقہ کے حوالے سے یقیناً یہ مشکل ترین کتاب ہے۔ علماء جب غوطہ زن ہوں گے اس میں بہت ساری بحثیں آئیں گی، لیکن نصیحت کے اعتبار سے اس سے زیادہ آسان کتاب کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ اے لوگوں، ہم نے قرآن کو لِلذِّکْرِ
نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ 4 مرتبہ کہے میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، مولوی کہے مشکل ہے۔ اور آپ نے کلپ سنا ہوگا سوشل مولویوں کے، علماء سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو کن کا ترجمہ ہم پڑھیں، تو فٹ اس مفتی نے یہ بات کہی کہ نو جی ترجمہ پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جاؤ۔ کہا اللہ اکبر، جب کتاب اللہ سے ڈرایا اس قوم نے، ایک قوم کو اس ملا نے، قوم قرآن کے پیچھے ہٹی، قرآن سے دور ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہیاں، بدعمالیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی ہے، وہ الواح، وہ تختیاں، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا ہدن، ہدایت کی باتیں تھیں، رہنمائی کی باتیں تھیں، کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور رحمتن، دیکھو رحمت، ہدایت کے بعد رحمت کا ذکر ہے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، یہ ہدایت کے بعد رحمت کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ ہدایت کو اپنانے سے، ہدایت پر چلنے سے، ہدایت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نتیجہ کیا ہوگا۔ وَرَحْمَتً، تمہیں رحمت ملے گی اگر میری ہدایت کو اپناؤ گے، میرے دیے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارو گے، ہدایت پر چلنا تمہارا کام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نتیجتاً کیا ہوگا؟ وَرَحْمَتٌ، یہ قرآن بن جائے گا تمہارے لیے رحمت۔ تورات تھی تو ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، انجیل بھی تھی، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہدایت ہوگی تو رحمت ہوگی، ہدایت نہیں تو رحمت بھی۔ آج ہدایت نہیں، رحمت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آج قرآن پاک کو جب ہدایت کے طور پر نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، تو رحمت کا نام و نشان ہم سے اٹھ گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ، یہ ہدایت، یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے ہم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کے لیے قرآن رحمت بھی بن کے آیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ بہت بڑی قوم کا ایک بڑا حصہ شرک اور ضلالت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اب توبہ کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اپنی قوم میں سے 70 بندے، سردار، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ، تقریباً 70 بندے موسیٰ علیہ السلام نے چن لیے، اور ہر بندہ ہر اپنی بستی علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام واختارا، منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، اپنی قوم کے لوگوں میں سے 70 رجلا، 70 آدمیوں کو، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ کردہ اس وقت کے اوپر کہ وہ پہنچ جائیں کوہ طور پر۔ فلما اخذتهم الرجفہ، جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے کوہ طور پر 70 بندوں کو، اور وہاں ان 70 بندوں نے پچھلی ساری قوم کی نمائندگی کرنی تھی، ان کی توبہ پوری قوم کی توبہ کے برابر تھی۔ یہ 70 بندے چنے گئے، جب کوہ طور پر پہنچے اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اخذتهم الرجفہ، تو ایک زلزلہ ایسا آیا، سارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جس وقت گر پڑے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب لو شئت اہلکتہم، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر ہلاک کرنا چاہتا تو وہیں سب کو کیا کر دیتا،
ہلاک کر دیتا۔ میں تو 70 بندے لے آیا ہوں اللہ، توبہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اب یہاں یہ بے ہوش ہو گئے ہیں اللہ، اگر اس سے پہلے ان کو ہلاک کرنا چاہتا وَإِيَّايَ اور مجھے بھی وہیں ہلاک کر دیتا۔ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو اس طریقے سے پھر اب میں واپس کیسے جاؤں گا، کیا جواب دوں گا اپنی قوم کو؟ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے اللہ یہ 70 بندے آئے ہیں، انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ وہ میں چن کر کے بندے لے آیا ہوں، چن کر کے میں اچھی عادتوں والے، عقیدے والے، صاف ستھرے عقیدے والے چن کر آیا ہوں۔ اے اللہ ان بعض بے وقوفوں کی وجہ سے، ان کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے شرک گرنے کی وجہ سے اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ بھی ایک تیری طرف سے آزمائش کا وقت آ گیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی ہے اللہ مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے یہ زلزلہ وہاں کیوں قائم کر دیا، یہ قوت دکھانا مقصود تھی کہ جس رب کے سامنے کھڑے ہو نا، جس سے آج عہدہ اور معاہدہ تم نے کرنا ہے، عہد جدید تم نے کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، یہ عام کسی مخلوق سے تمہارا معاہدہ نہیں ہو رہا، کسی بادشاہ دنوی سے تمہارا معاہدہ نہیں ہو رہا، یہ اس رب سے تمہارا عہد ہو رہا ہے جو اس زمین کو بھی ہلا سکتا ہے، وہ آن وحد کے اندر تباہی اور بربادی مچا سکتا ہے، وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، سطوت والا ہے۔ لہٰذا تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس عہد کے بعد پھر گئے تم، پھر تمہیں ذلیل کیا جائے گا، پھر اس طریقے سے سزا تمہارے اوپر لاگو کر دی جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کی شکل اس لیے دکھائی، یہ زلزلہ اس لیے قائم کیا تاکہ یہ اپنے عہد کے اوپر کیا رہے، قائم رہے۔ اللہ تذل بی من تشاء، اللہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اے اللہ تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحمت فرما، وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو بہترین بخشنے والا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور مزید کیا کہا، وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے اللہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی حسنہ لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اے اللہ حسنہ لکھ، دنیا بھی ہماری اچھی ہو، آخرت بھی ہماری اچھی ہو، اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْکَ، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ رجوع کرتے ہیں تیری طرف، مانگتے ہیں معافیاں تجھ سے، ہمارے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تو تیرے آگے، اے اللہ تو ہمارا داتا ہے، تو ہمارا ماوا ہے، تو ہمارا ملجا ہے، تو ہی ہماری بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ من نشاء، میں نے قانون بنایا ہے اپنے عذاب کا، میں اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت تو ہر انسان پر دنیا میں چھائی ہوئی ہے، جو مجھے مانتا ہے نہیں مانتا، جو میری عبادت کرتا ہے نہیں کرتا، غیر اللہ کے آگے جھکنے والا، غیر اللہ کی
पूजा करने वाला, बुतों की पूजा करने वाला, और बछड़े की पूजा करने वाला, मज़ारों की पूजा करने वाला, कब्रों की पूजा करने वाला, जिंदा मुर्दा की पूजा करने वाला, अल्लाह फरमा रहे दुनिया के अंदर मेरी रहमत तो वसी है, हर बंदा फायदा उठा रहा है, लेकिन आखिरत के अंदर ये रहमत खास होगी किन लोगों के लिए? अल्लाह ताला फरमाते हैं फसा अक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकूना, मैं अनकरीब ये रहमत लिख देने वाला हूँ, ये रहमत खास कर देने वाला हूँ। किन के लिए? लिल्लज़ीना यत्तकून, जो तकवा इख्तियार करते हैं। मैं मुत्तकियों को अपनी खास रहमत से नवाजूंगा। जब दिन क़यामत का आएगा, दुनिया में तो मेरी रहमत से हर कोई फायदा उठा रहा है, मेरे खजाने सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन दिन क़यामत के अंदर मेरी रहमत खास होगी। लिल्लज़ीना यत्तकूना, किन के लिए खास होगी? जो तकवा इख्तियार करते हैं, बच बच कर जिंदगी गुजारने वाले, कदम फूंक फूंक कर रखने वाले, यत्तकूना, तकवा इख्तियार करने वाले, बच बच कर जिंदगी गुजारने वाले, बच बच कर अपने मामला तय करने वाले, जुल्म से बचने वाले, शिरक से बचने वाले, कुफ्र से बचने वाले, बिदात से बचने वाले, रस्म और रिवाज से बचने वाले, बेहयाई के कामों से बचने वाले, रिश्वत से बचने वाले, सूद से बचने वाले, गबन से बचने वाले, धोखा देने से बचने वाले, तानाबाजी से बचने वाले, गीबत से बचने वाले, बहुतान तराशी से बचने वाले, सारे गुनाहों से बच बच कर जिंदगी गुजारने वालों के लिए। और फिर कौन लोग हैं? वयूतून ज़काता, पहला काम तकवे का, पहला काम यत्तकून, तकवा इख्तियार करने वाले, बच बच कर जिंदगी गुजारने वाले, और दूसरा वयूतून ज़काता, ज़कात देने वाले। मैंने माल दिया, ज़कात निकाली, माल को पाक कर लिया, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर दिया, गरीबों पर, मिस्किनों पर, जरूरतमंदों पर, लाचारों पर, बेसहारों पर माल खर्च करने वाले, ज़कात देने वाले। और लुब्बे लुबाब इस जुमले में अल्लाह ने निकाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, असल निजात का दारो मदार। तवज्जो मौलवी साहब, तवज्जो, इधर तवज्जो हो, गौर करना। देखिए अल्लाह ताला ने यूं नहीं कहा लिल्लज़ीना यत्तकूना व यूतूना ज़काता व युमिनूना बिआयातिना, यूं नहीं कहा, बल्कि अलहदा अल्लाह पाक ने इस जुमले को बयान किया है वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, जो लोग मेरी आयतों को मानते हैं, मेरी हिदायत को मानते हैं। कैसे मानना होता है? जैसे मैं कहूँ, अल्लाह फरमा रहे मेरी आयात कहती चली जाए, वैसे अकीदा बनाने वाले, वैसे ईमान बनाने वाले, वैसे अमल करने वाले, मेरा कुरान इनके आगे, ये कुरान के पीछे पीछे चलने वाले, मेरे कुरान को रहनुमा बनाने वाले, मेरे कुरान को इमाम समझने वाले, मेरे कुरान की इक्तिदा के अंदर जिंदगी गुजारने वाले, मेरी आयात को मानने वाले, ये हैं मेरी रहमत के खास मुस्तहिक। मैं इनको अपनी रहमत के अंदर लूंगा। इसलिए तो कुरान ने बार बार कहा है, अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम में फरमाया कुरान हिदायत है व रहमतुल लिल मोमिनीन फरमाया, एक मकाम में फरमाया इदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कुरान जब पढ़ा जाए, कुरान का दर्स दिया जाए, कुरान की दावत दी जाए, अल्लाह की आयात के जरिए जब तुम्हारा तज़किया ततहीर की जाए, कुरान के जरिए हिदायत की दी जाए, कुरान के जरिए से वाज किया जाए, अल्लाह का कुरान हुक्म देता है फस्तमिउ फस्तमिउ फस्तमिउ,
پوری توجہ سے تم نے قرآن سننا ہے، وَأَنصِتُ، خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فائدہ بتایا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھنے سے بھی رحمت ملتی ہے، قرآن سننے سے بھی رحمت ملتی ہے، قرآن کی محفل میں بیٹھنے سے بھی رحمت ملتی ہے، قرآن کی ہدایت پر چلنے سے رحمت ملتی ہے۔ رحمت چاہتے ہو قرآن سے تعلق جوڑو، تعلق جوڑو قرآن سے۔ رحمتیں نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے۔ ظاہری طور پر قرآن کو پکڑا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، آنکھوں پر رکھتے ہیں، غلافوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، عطروں کی بارش کرتے ہیں، بہترین جزدان بنا کر بڑے موتی اور ہار سنگار کر کے قرآن کو رکھتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، بہترین ریشمی غلافوں کے اندر لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کتاب اللہ کا یہ بڑا ادب نہیں، سب سے بڑا ادب یہ تھا کہ تیرا ایمان قرآن والا ہوتا، تیرا عقیدہ قرآن والا ہوتا، تیرا نظریہ قرآن والا ہوتا، تیرے اندر ہدایت قرآن والی ہوتی، تیری زندگی قرآن والی ہوتی۔ تو قرآن پاک کے ظاہری طور پر ادب تو کر رہا ہے، حقیقی ادب، حقیقی ادب نہیں کر رہا۔ ہمارا ادب قرآن کے ساتھ ایسے ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کی تعریفیں تو کرتے رہیں ہیں، ابا جی میرے بڑے اچھے ہیں، تعریفوں کے کلابے ملا دیں، اور ابا جی کہیں پانی لے آؤ تو ہم کہیں کہ نہیں ابا جی آپ خود ہی، تو یہ بڑا ادب کیا ہم نے، یہ بہت بڑی گستاخی کی ہم نے۔ تو ہمارا حال بھی ویسے، قرآن، سبحان اللہ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں رحمت ہے، بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، صبح اٹھو پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن قرآن سے ہدایت، قرآن جیسے روکتا ہے، رکا ہم نے، آپ کو روکا ہم نے، جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہم اس سے رکتے نہیں، جس کے کرنے کا ہم نے ہمیں حکم دیا ہم کرتے۔ یہ کیا ادب ہے؟ ایک استاد نصیحت لکھ دے اور ہم اس نصیحت کی اس اوراق کو چومتے رہیں، ماشاءاللہ بڑی نصیحت ہے، بہترین استاد نے نصیحتیں کی، اور عمل ایک پر ہی نہیں کرتے۔ استاد خوش ہوگا، خوش ہوگا، راضی ہوگا، وہ نصیحت تھی عمل کرنے کے لیے، اور نصیحت تم نے چومی، چاٹی، آنکھوں پر رکھی، تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیا، عمل نہیں کیا اس کے مطابق، تم نے اس نصیحت کی گستاخی کی ہے، تم نے بے ادبی کی ہے۔ ایک ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ دوائی لو اور جا کر کھاؤ، اور یہ ٹائم ٹیبل بنا دیتا ہے، اس ٹائم کو یہ گولی، یہ گولی، یہ گولی، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کے نسخے کو چومتا رہے، چاٹتا رہے، حتیٰ کہ گلے کا تعویذ بنا کے لٹکا دے، شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ لوگ کہیں گے پاگل ہے، بدتمیز ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھا اور کہا کہ دوائی لو جا کر، یہ دوائی لینے کی بجائے، اس نسخے مطابق عمل کرنے کی بجائے یہ نسخے کو چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، آنکھوں پر رکھ رہا ہے، عمل ایک نہیں کر رہا، مرے گا، شفا نہیں ملے گی۔ ہمارا حال بھی قرآن کے ساتھ ویسا ہی ہے، چوما ہم نے قرآن کو، چاٹا ہم نے قرآن کو، آنکھوں پر رکھا، ادب کیا ظاہری طور پر، لیکن جو قرآن شفا لے کر آیا، جو رحمت اور ہدایت کا پیغام لے کر آیا، ہم نے قرآن والی ہدایت کو جھٹلا کر رکھ دیا۔ کبھی اللہ ہم سے راضی اور ہمیں شفا ہدایت والی مل سکتی نہیں ہے۔ ایسے مریض ہی رہیں گے اور اسی روحانی اور علمی اور ایمانی مرض میں مبتلا ہو کر مر جائیں گے اور سیدھا جہنم ٹھکانہ بنے گا۔ اس لیے اپنی علمی اور ایمانی اور روحانی مرض کو دور کرنا ہے، اور اگر دور کرنا ہے علاج قرآن بن کر آیا ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج بن کر آیا، لیکن ہم نے اس سے علاج ہم نے کرایا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں جی ایسے ہی چومتے رہیں گے، پیٹھ نہیں کرتے قرآن کی طرح، وہ بے ادبی ہو گئی ہے، اے بندہ اس کو ہاتھ میں یہ قرآن رکھا ہوا ہے، پیٹھ ہو رہی ہے، پوری زندگی اس نے پیٹھ پھیری ہے، قرآن پاک کو پیٹھ دے کر بھاگتا رہا ہے۔ پڑھو قرآن، منہ پھیر جاتا ہے، عقیدہ قرآن والا بیان کرو، سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے کلیجے کے اندر اس کو درد محسوس ہوتا ہے، اور قرآن کی بات برداشت نہیں ہے اس بندے کو۔ اس سے بڑی پیٹھ اور کیا ہوگی؟
اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہوگی؟ ہم نے اللہ کی کتاب کی بے ادبی کی، عملی اور ایمانی اور علمی حوالے سے، نصیحت کے حوالے سے ذلت رسوائی اس مسلمان کی مقدر بن گئی۔ ہمارا حال بھی رسول اللہ کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، قرآن کہتے ہیں اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، ایسے ہو گئے تھے کہ اللہ کی کتاب کو جانتے ہی۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال رکھا ہے، ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، ادھر کا واقعہ ادھر کا واقعہ، وہ کہانی وہ قصہ، وہ قول وہ کٹورا، فلانے بزرگ کی بات، فلانے پیر کی بات، فلانے کی کرامت، فلانے کا قصہ، وہ ہم نے سنایا اپنی قوم کو، اور قرآن کی آیات ہم نے قوم کو، یہ ہم نے جرم کیا ہے۔ اس جرم کی سزا دنیا میں مل رہی ہے، آخرت میں بہت بڑی سزا ملے گی۔ اللہ بس صرف ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے تو رجوع الی القرآن کریں، قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نا ساتھیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میری رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی قیامت کے دن، کن لوگوں کے لیے؟ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو ماننے والے؟ یہ رسول اللہ کے دور میں جو یہودی اور عیسائی، ان میں سے بعض لوگ، سارے یہودی نہیں بلکہ بعض ان میں نیک دل لوگ تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو دیکھا اور آئے اور قرآن پاک کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ ایمان لے آگے، اللہ نے انہیں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیات کو ماننے والے وہ لوگ ہیں الذین یتبعون الرسول، الذین یتبعون الرسول، یہ بڑی ایک آیت ہے، 157 نمبر آیت سورۃ الاعراف کی، مارکۃ الارا آیت ہے۔ یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی اس میں ہے، مقام بھی اس میں ہے، رتبہ بھی اس میں ہے، مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پیغام محمد بھی اس کے اندر اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی۔ یتبعون کا معنی کیا ہے؟ جنہوں نے اتباع کی، تابعداری کی۔ ہم نے اتباع نہیں کی، ہم نے نام، نعرے یہ بلند کیے، اتباع کا نام لو کہ رسول اللہ کی پیروی کرو۔ ہم رسول اللہ کی اتباع کر سکتے ہیں جی، ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں جی؟ تو اللہ نے حکم دیتے کہ اتباع کرو، کیا مطلب ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ان جیسے، وہ اللہ کے بندے ان کے اعمال اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، وہ اعمال جو چھوڑ گئے ہیں، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ ہے اصل میں اتباع کرنا۔ اتباع کرتے نہیں، نام بڑا لیتے ہیں، ہمیں رسول اللہ سے بڑا پیار ہے جی، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے جی، نعرے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، کمکمے لگائیں، سب کچھ کریں، اور رسول اللہ کی کسی کام میں اتباع نہ کریں۔ یہ محبت ہے یا ڈرامہ ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایسی جمع خرچ، زبانی جمع خرچ اور عمل کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، کس کے؟ الرسول، پھر رسول کی وضاحت ہے، کون سا رسول؟ النبیہ، یہ نبی بھی ہے، الامیہ، یہ مکے کا رہائشی ہے، مکے کا نام ہے ام القری، مکے کا نام کیا ہے؟ ام القری، اور اس ام القری میں رہنے والوں کو امی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نبی مکہ المکرمہ میں پیدا ہوا ہے، ام القری کا رہائشی ہے۔ جو لوگ اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ وہ نبی ہے ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، دنیا میں نہیں آیا تھا، اس کی صفات، اس کے کمالات اللہ نے پہلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
کہ یہ یہودی بھی، یہ عیسائی بھی، یہ اہل کتاب پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس رسول اللہ کی نشانیاں، رسول اللہ کی صفات لکھی ہوئی پاتے ہیں فی التورات تورات میں بھی۔ اور یہ تو تورات میں بھی آپ کا تذکرہ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ حوالہ قرآن میں بھی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، او میرے حواریوں سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پہلا کام میں کیا کرنے کے لیے؟ مصدق لما، جو تمہارے پاس تورات ہے میں اس کا مصدق بن کر آیا ہوں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ مبشرا برسول، ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ یہ تو حوالہ قرآن میں بھی موجود ہے، یہ انجیل کے اندر پڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پڑھ کر سنائی ہے۔ میں اس آخری نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے بھی یہاں ذکر فرما دیا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لکھا ہوا تذکرہ پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، یہودی بچہ تھا، جب وہ بیمار ہوا، سمجھدار تھا، بیمار ہوا، آپ کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے حال احوال بیماری کے بارے میں پوچھا، اس نے خیریت کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بچے کا والد بھی ساتھ بیٹھا ہے، موقع غنیمت جانا کہ یہ بھی ایک یہودی ہے، لہذا بھی اس کو دین کی کیا کروں؟ دعوت دوں۔ آپ نے پہلے بچے سے پوچھا، اے بچہ ذرا مجھے بتا، کیا تو نے تورات پڑھی ہے یا انجیل پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں، میرے بابے نے مجھے کتاب پڑھائی ہے، سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال وجدتا، کیا تو نے وہاں لکھا ہوا پایا ہے میرا ذکر لکھا ہوا پایا ہے، میرا نام، میری صفتیں اس میں موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں والد فوراً درمیان میں آ کر کہنے لگا لا اجدو، لا، ہاں، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس کے والد سے پوچھا کہ تو نے میرا تذکرہ کتاب کے اندر لکھا ہوا پایا ہے؟ اس نے کہا لا اجدو، جھوٹ بول دیا کہ میں نے تذکرہ نہیں پایا، آپ کا کوئی تذکرہ آپ کا نہیں ہے۔ اللہ بچہ بول پڑتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کذب ابی، میرا بابا جھوٹ بول رہا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تورات میں نے بھی پڑھی ہے، انجیل میں نے بھی پڑھی ہے، اللہ کی قسم آپ کی صفتیں تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، انجیل کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے نبی نے پھر بچے کو مخاطب کر کے فرمایا پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ میں ضرور ایمان لے آتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے معزز سامعین، وہ بچہ مسلمان ہو گیا، میرے پیارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ نبی کریم کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ حوالہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھا ہوا تذکرہ پاتے ہیں اپنے پاس، نبی کریم کا تذکرہ تورات میں بھی، اور ہاں یہاں تک تو رسول اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے، مقام اور منصب بیان ہوا ہے۔ آگے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور کام اللہ نے بتایا۔ کام کیا ہے میرے نبی کا؟
काम ये बताया अल्लाह पाक ने, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। मेरे नबी का काम है दावत देना, नेकी का हुक्म करना, बुराइयों से लोगों को रोकना, ये काम है मेरे नबी का। आगे फरमाया वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, जो चीजें तय्यिबात हैं उनको हलाल बताना कि ये तय्यिबात हैं, ये हलाल हैं तुम्हारे लिए। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और जो गंदी चीजें हैं, खराब चीजें हैं, वो तमाम नापाक चीजें उनको हराम करार देने के लिए, बताने के लिए मेरे प्यारे नबी तशरीफ लाए। और फिर आपका और मिशन भी अल्लाह ने बयान किया है, वयज़उ अन्हुम इसरहुम, जो भी कौम के ऊपर मजहबी बोझ लदे हुए थे रसूलुल्लाह ने आकर उतार कर फेंक दिए हैं। रस्म और रिवाज, जो कौम लिथड़ी हुई थी रस्म और रिवाज के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने क्या किया, वयज़उ अन्हुम इसरहुम, आपने वो बोझ उतार कर हल्का फुल्का उनको कर दिया। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और उनके ऊपर जो तौक गले में लटके हुए थे गुलामियत के, वो तौक रसूलुल्लाह ने उतार कर फेंक दिए, गुलामियत का निजाम खत्म कर दिया। इंसानों को मेरे प्यारे नबी ने आजादी दिलवाई और बेहतरीन आसान से आसान तरीन इस्लाम उनको समझाया और बताया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा इस्लाम बिल्कुल आसान है। हमारा इस्लाम क्या है? मुश्किल है, आसान है? आसान बिल्कुल। ये असल में हमने रस्म और रिवाज इसमें दाखिल करके ना, वो हमने इस्लाम को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया। अब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होना चाहता है ना, वो देखता है, पहले पहले उसको परेशानी होती है कि ये मुसलमान सारे इकट्ठे नहीं हैं, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई फलाना, कोई फलाना। अगर मैं इस्लाम में दाखिल हूँ तो कौन सा इस्लाम? ये तो आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे को काफिर कह रही हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें ये नहीं पढ़ते, एक दूसरे को जहन्नमी ये कहते हैं। अब वो सोचता है किधर जाऊं, देवबंदियों वाला कबूल करूंगा तो बरेलवी कहेंगे गुस्ताख बन गया है जी, बरेलवी वाला कबूल करूंगा तो देवबंदी कहेंगे मुशरिक बन गया है जी, उधर शियों के पास जाऊंगा तो इधर से फतवे लगेंगे, मैं किधर जाऊं? इसलिए कहता है कि जहां हूं तो ठीक है। यानी हमने फिरके बनाकर हमने इस्लाम को बदनाम किया है, इस्लाम के दरवाजे हमने क्या कर दिए, आने के दरवाजे बंद कर दिए। ये बहुत बड़ा जुल्म किया हमने। फिरका वारियत को छोड़ दीजिए। अल्लाह ने हमारा नाम रखा है कुरान में, सूरतुल हज में, हुवा सम्माकुमुल, एक नाम है मिन कब्ल वफी हाजा, पहले वाला नाम भी तुम्हारा मुसलमान, अब कुरान में भी तुम्हारा नाम क्या है? देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहल हदीस, फलाना फलाना, ये सारे हमारे अपने रखे हुए नाम हैं। ये मकातबे फिक्र हैं, ये फिरके हैं, ये जमातें हैं, ये धड़े हैं, ये गिरोह हैं। इन्होंने अपने अपने नाम खुद तजवीज़ कर लिए हैं। अल्लाह ने ना ये नाम अल्लाह ने रखे हैं, ना अल्लाह इनके ऊपर कोई सनद नाजिल की है। अल्लाह ने जिस नाम पर सनद नाजिल की है वो नाम है सिर्फ मुसलमान। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाजा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रसूलुल्लाह ने अपने बारे में फरमाया अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यों वला नसरानिय्यों वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। पिछले नबी भी मुसलमान, नबियों की शरीयत को मानने वाले भी मुसलमान, कुरान में भी हमारा नाम मुसलमान है। मेरे प्यारे नबी ने भी अपना नाम और इस उम्मत का नाम मुसलमान ही रखा है। ये कहां से फिरके वाले नाम तुमने रख लिए हैं? इसकी शरीयत इस्लाम में कोई गुंजाइश? अल्लाह हो अल्लाह। इसलिए गैर मुस्लिम इस इस्लाम के करीब नहीं आता हमारे फिरकों की वजह से। हम उसको कहते हैं ना, फिरकों को ना देखो, इस्लाम को देखो, मुसलमानों को ना देखो। मुसलमानों को देखोगे तो फिर मसला खराब हो जाएगा।
اسلام قرآن و سنت میں موجود ہے، اس کو پڑھو، غور کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارو۔ اسلام قرآن و سنت میں موجود ہے، ہمارے اعمال، کردار، ہمارے افعال، ہم اسلام کے ماننے والے اپنی عملی حوالے سے اسلام کے نام پر ایک داغ اور دھبا بن چکے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہم نام نہاد مسلمان کہلواتے ہیں اور حقیقتاً بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نام پر مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بہرحال اسلام بالکل آسان ہے، الدین یسر، حدیث میں بھی آتا ہے، میرے پیارے نبی نے فرمایا دین بالکل آسان ہے، اس میں تنگی نہیں ہے، اس میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، سختی پابندی ہے۔ وہ تو پابندی اپنے دنیا کے معاملات میں ہم کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں تو پابندی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں تو پابندی کرتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کے اسباب کے اندر بھی ہم پابندی اختیار کرتے ہیں۔ تو دین میں تنگی نہیں، پابندی ہے، وہ پابندی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ یہ پابندیاں بھی تمہارے اوپر اٹھا لیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ابھی لوگوں کے سامنے ہم نے دین لوگوں کا تک پہنچانا ہے آسان سے آسان تر کر کے، کہ جیسے ہے ہم نے ویسے ہی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے اسلام کو پتہ نہیں کس کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ایک بندہ مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے لیے یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ اللہ کے بندے جو قرآن و سنت میں باتیں ہیں وہ اس تک پہنچا دو کہ قرآن یہ کہتا ہے، میرے پیارے نبی کی زندگی اس طریقے سے ہے، آسان سے آسان مذہب، آسان سے آسان سا دین یہ اسلام ہے۔ لیکن ہم نے اپنے رسم و رواج کے ذریعے سے کہ بندہ شادی کرے تو یہ رسم، خوشی ہو تو یہ رسم، غمی ہو تو یہ رسم، زندگی میں یہ رسم، فوت میں یہ رسم، ہم نے رسم و رواج کے اندر اس دین کو لتھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین، دین اسلام، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانیوں کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تنگیوں کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، رکوع بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے پیارے نبی کا منصب یہ بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے آئے جو مذہبی اعتبار سے اس امت پر بوجھ لدے ہوئے تھے، رسول اللہ نے اتار کر پھینک دیے اور کہا کہ یہ دین نہیں، دین وہ ہے جو میں قرآن و سنت کی شکل میں لے کر آیا ہوں، اس کو اپناؤ۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان تمام گروہوں کو، ان تمام توقوں کو جو گلے میں غلامیت کے لٹکے ہوئے تھے، رسول اللہ نے اتار کر پھینک دی اور انسانیت کو آزادی دی۔ اب غلامیت اور لونڈیت کا یہ زمانہ ختم ہو چکا ہے رسول اللہ کی آمد کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، اب ہمیں خطاب ہے، اب ہمیں خطاب ہے، اور صحابہ کرام کو بھی، اور اس کے ساتھ پوری انسانیت کو یہ خطاب۔ رسول اللہ کے حوالے سے تم نے کرنا کیا ہے؟ کیا تم نے ان کے نام کو چومنا ہے، یا ان کے نام کے تم نے کتبے بنا کر لگانے ہیں، یا ان کی نالین مبارک کی شکلیں بنا کر اپنے ماتھے پر، اپنے آس پاس جھنڈیوں کے طور پر لگانا ہے؟ کہ یہی کام ہے، یہی عقیدت ہے رسول اللہ کے ساتھ تمہاری؟ ایسا کرو گے تو تمہیں رسول اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا کل قیامت کے دن ایسا کرنے سے رسول اللہ خوش ہوں گے ہم سے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا، اپنے گھر کو سجایا تھا، جھنڈیاں لگائی تھی، میری نالین مبارک کی جوتی کا نقشہ بنا کر اپنے ماتھے پر بھی لگایا، سینے کے ساتھ بھی لگایا ہے، اس طریقے سے تم نے بڑا اچھا کام سر انجام دیا ہے؟ یہی مقصد ہے رسول اللہ کے ساتھ عقیدت و محبت کا؟ نہیں، آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کس طرح ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں یہاں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے
ہم پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب سے، اے اللہ بتا ہمارا تعلق رسول اللہ سے کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سو جو لوگ میرے رسول کو مان گئے، ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، میرے رسول کی حمایت کی، وَنَصَرُوهُ، میرے رسول کی دینی معاملات کے اندر ہر لحاظ سے رسول اللہ کی موجودگی میں جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی، میرے پیارے نبی کے دین کی مدد کی، آپ کی مدد کی، اور آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، توجہ کرنا سارا لب لباب اس جملے میں اللہ نے نکال کر رکھ دیا ہے۔ میرے نبی سے تعلق، میرے نبی سے نسبت، میرے نبی سے محبت، میرے نبی سے عقیدت، میرے نبی سے الفت اگر تمہیں ہے تو یہ کام تمہیں ضرور کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ ایمان بھی لازمی ہے، حمایت بھی لازمی ہے، نصرت بھی لازمی ہے، اور سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ آخر میں اللہ نے بتایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، توجہ ہے اس آیت پر اللہ کے واسطے توجہ کرنا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کریں گے اس نور کی، کیا؟ اس نور کی، اس روشنی کی۔ کہ اللہ نور کیا ہے؟ الذی انزل معہ، جو میرے نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، جو میرے محمد کریم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ وہ کون سا نور ہے؟ کون سا نور ہے؟ وہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے۔ جو بندہ میرے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، الفت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو روشنی، جو نور میرے پیارے نبی کے ساتھ نازل کی گئی ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ نہ ختم دلانا ہے جا، واہ واہ واہ، اللہ دے بندے پیروی نا ختم پڑھنے ہوندے نال۔ اس کتاب کو ہم نے چومنا ہے، اس کتاب کو ہم نے عطروں کی بارش کر کے اونچے والے مکان میں، اونچے والے جزدان کے اندر رکھنا ہے۔ ہم نے اس کو چومنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہدایت نہیں، اتباع نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا، کیا کرو؟ پیروی کرو۔ وَاتَّبَعُوا طبیعہ سے ہے، طبیعہ کسے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر؟ ایک گائے ہوتی ہے، گائے کا بچہ بچڑا ہوتا ہے جو دودھ پینے والا ہوتا ہے، گائے کو آگے کھینچو، بچہ پیچھے پیچھے خوشی کے ساتھ اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو ہانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ عربی میں دودھ پینے والے 1 سال کے چھوٹے بچے کو طبیعہ کہتے ہیں۔ اسی سے اتباع ہے، تم بھی قرآن کے پیچھے خوشی خوشی چل پڑو، آگے قرآن ہو، تم پیچھے ہو، قرآن تمہیں جہاں لے جائے وہاں چلے جاؤ، جس سے روکے رک جاؤ، جس کا حکم کرے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے قرآن کی اتباع، یہ ہے نور کی اتباع۔ اور اتباع سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھیں گے تو اتباع کریں گے، علم ہوگا تو اتباع کریں گے، سنیں گے تو اتباع کریں گے۔ اللہ کا قرآن جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اتباع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لازمی فرض ہے ہمارے اوپر کہ قرآن کو سمجھیں، جب سمجھ آ جائے گی بات تو پھر اتباع بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، میرے نبی سے نسبت، میرے نبی سے تعلق، میرے نبی سے الفت، میرے نبی سے عقیدت، میرے نبی سے محبت اس بندے کو ہوگی جو میرے نبی کے ساتھ نازل کیا جانے والا قرآن، اس کے مطابق عقیدہ بنانے والا جو ہوگا، اس قرآن کی رہنمائی میں چلنے والا جو ہوگا، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا جو ہوگا، وہ ہوگا میرے نبی کا محب۔ وہ ہے محب، وہ ہے سچا حبدار نبی کا، یہ سچا محبدار۔ یہ عاشق دا جڑا لفظ ہے نا، یہ بھی معیوب نبی واسطے اللہ دے بندے۔ او لکھیا کھڑا یا کہ اپنے رشتہ دار میں سے کسی کو کہو گے کہ میں تیرا عاشق ہوں، ہیں کوئی کہتا ہے؟ ہیں
کوئی اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنے کسی رشتہ دار، خاتون، مرد ہیں اپنے پیو کو آگے میں تیرے عاشق تھیا بتا ہیں کوئی آگ سی تے نبی دے نال نسبت بڑی کی دی محبت کا لفظ ہے. کیا ہے؟ محبت. اور اس میں محبت میں جو الفت ہے، اس میں پیار ہے اور کسی لفظ میں نہیں ہے. میرے معزز سامعین، یہ نبی سے اس بندے کو محبت، اور نبی کا سچا حبدار وہ ہوگا جس کے علم و عمل میں نبی کی لائی ہوئی کتاب ہوگی. میرے نبی کا لایا ہوا قرآن، یہ میرے نبی کی لائی ہوئی کتاب ہے. لوگ پتہ نہیں سمجھتے کیوں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حدیث یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے، فلانی کتاب، وہ نبی کا فرمان ہے. یہ کون لے کر آیا ہے؟ پھر بتاؤ. اگر تم کہتے ہو نبی کی تابع داری فلانی کتاب میں ہے، فلانی کتاب میں ہے، یہ کون لے کر آئے؟ میرے معزز سامعین، میرے نبی کا خزانہ، میرے نبی کا علمی میدان قرآن پاک ہے. میرے نبی کے نبوت کا مینار قرآن پاک ہے. یہ کتاب رسول اللہ لے کر آئے ہیں، یہ علم کا خزانہ رسول اللہ لے کر آئے ہیں. قرآن کو قرآن رسول اللہ نے کہا ہے، قرآن کو بیان رسول اللہ نے کیا ہے، قرآن کی دعوت رسول اللہ نے دی ہے، قرآن کی آیات رسول اللہ نے پڑھ کر سنائی ہے. یہ نہ تیرے اوپر نازل ہوا، نہ میرے اوپر نازل ہوا، نہ کسی غیر نطق خیرے پر نازل ہوا. یہ نازل ہوا نزل ہوا علی قلب محمد. اللہ نے یہ قرآن کو میرے پیارے نبی کے دل مبارک پر نازل کیا ہے. میرے نبی کا علمی خزانہ قرآن ہے. یہ رسول اللہ کی محبت ڈھونڈ رہے ہیں دوسری کتابوں میں، اس کو چھوڑ کر. وہ یوں سمجھو جنگل میں ٹامک ٹویاں مار رہی ہے اور محبت رسول مل سکتی اسی بندے کو ملے گی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سن لو، جو بندہ یہ کام کرے گا، اللہ نے فرمایا جو میرے رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کریں گے اور میرے رسول کے لائے ہوئے نور کی اتباع کریں گے، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی کتاب ہے جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی زندگی نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے. اللہ کے قرآن کے درس میں وقت پر آیا کرو، بڑا فائدہ ہوتا ہے. جتنی دیر آپ بیٹھیں گے آپ کا یہ وقت آپ کے لیے قیمتی بنے گا، کیونکہ یہ وقت ویسے بھی گزر جاتا چوکوں پر، چوراہوں پر، گھر میں دنیاوی کام کرتے ہوئے، لیکن آپ نے 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دیا، دین کی بات سنی، اللہ کے رسول کی بات سنی. یہ آپ کا بیٹھنا بھی آپ کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا. اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو، پیارے نبی کے اس لائے ہوئے پیغام کو سننے کے لیے جب آپ تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ایک ایک قدم پر بھی نیکیاں لکھے گا ضرور، کیونکہ دین کے راستے میں اٹھائے جانے والے قدم وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، وہ اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کے دین کو سننے کے لیے، پیارے نبی کی بات سننے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، نہ یہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، نہ دنیا کی کسی کاروبار کے لیے جا رہا ہے. یہ محض اس لیے گھر سے باہر جا رہا ہے، مقصد ہے کہ اللہ کے قرآن کو سنوں گا، اس میں بیٹھوں گا، اللہ کی کتاب کو سن کر اپنے دل کو قرآنی نور سے منور کروں گا. یاد رکھیے یہ آپ کا عمل کوئی رائگان نہیں ہوگا، یہ وقت یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اور جتنا بھی ہمارا خلوص ہوگا، اللہ کی رضا اس میں ہوگی، اللہ اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اور پھر جب درس قرآن میں آپ تشریف لے آئیں، پوری توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ بیٹھا کریں. دیکھو قرآن ایک یوں سمجھو رحمت کی بارش ہے. رحمت کی کیا ہے؟ بارش ہے. اور یہ بارش اسی برتن میں جاتی ہے جو برتن سیدھا ہو. جو برتن کیا ہو؟ اگر الٹا برتن پڑا ہوا ہو، کتنی موسلا دھار بارش ہو، ایک قطرہ بھی اس برتن کے اندر نہیں جائے گا. جس کا دل کا پیالہ صاف ستھرا اور سیدھا ہے اور قرآن کی اس بارش کو قبول کر رہا ہے، یقیناً وہ دل اس زمین، اللہ نے اس دل کو اس زمین سے تعبیر کیا ہے جو زمین
بہترین کھیتی اگانے والی ہوتی ہے۔ اور جو دل ہو الٹا ہے اور موندھا ہو اوندا دل ہو تو اس کے اوپر قرآن کی بارش کبھی اثر نہیں کرتی۔ آپ ٹیوب ویل کے چلا دیں اور رکھ دیں بڑا برتن سامنے ہو الٹا تو آپ سالوں سال ٹیوب ویل چلاتے رہیں، پانی اس پر پڑتا رہے، جب تک اس کو سیدھا نہیں کرو گے پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا۔ تو اس لیے جب قرآن کی محفل میں آؤ تو اپنے دل کے پیالے کو کھول کر سیدھا کر کے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی پیاس کے ساتھ آپ بیٹھو گے، انشاءاللہ قرآن کے انوارات سے آپ کا دل منور ہوتا چلا جائے گا، قرآن کی بارش سے رحمتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کا خاص خیال رکھا کریں، وقت پر آنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔